سر یہ بتائیں ہو کیا رہا ہے پی ٹی آئی کا؟ سخت سے سخت وقت اب شروع ہونے والا ہے، نظر آ رہا ہے دیوار پہ مے 9 کیسز، جو مزاج اب کھل کے سامنے آ گیا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریسر، نو ہولڈز بارڈ اب، اور ادھر سے پارٹی نوٹسز دے رہی ہے لوگوں کو، جلسے میں آپ نے یہ نہیں کیا، وہ بھی گورنمنٹ کے بیانیوں کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جی جلسہ ناکام ہو گیا ہے، پھر اب کمیٹی بنی ہے اس کے اوپر استعفے آ رہے ہیں، قاضی انور صاحب جیسے پرانے لوگ انہوں نے پارٹی رکنیت سے بھی استعفے دے دیے ہیں، علی ظفر از ناٹ ان دا پارٹی، کوآرڈینیٹر ٹو دا سینٹ لیڈرز ان دا پارٹی، لیکن جو پارلیمانی لیڈر وہ نہیں ہے، سب کچھ ہے اور بیانات کی تندی وہی ہے۔ میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، وہی زبان تھی جو گنڈا پور صاحب ایک زمانے میں کرتے تھے، کوہاٹ کے جلسے میں کل سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہا، ذرا سن لیں جلدی سے۔ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے، پیغام دے رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ اس دفعہ فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے، اگر ہم واپس نہ آئیں پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا، کفن باندھ کے ہم نکلیں گے۔ فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا۔ سب سے پہلے میں تو بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال والے دن جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد اگر میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں۔ عمران خان کا جیل سے پیغام بھی آ چکا ہے کہ آزادی یا موت، اگر ہم اس دفعہ جائیں گے تو یا کفن میں واپس آئیں گے اور یا آزادی لے کر آئیں گے۔ علی گنڈا پور صاحب اکتوبر نومبر 2024، سہیل آفریدی صاحب دسمبر 2025، یہی بیانات وہی ہیں، حالات بدلے نہیں ہیں، سیاسی حالات بہت سخت ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ فیض حمید کی کنوکشن کے بعد، اور جو کلیئر بات اب آ گئی ہے کہ ان کا مے 9 کا پورا ملبہ ڈلنا ہے ان دونوں کے اوپر۔ کیا اس وقت پارٹی اس حالت میں ہے کہ کوئی احتجاج چلائے یا ایون فرسٹ وداؤٹ گیٹنگ اٹس اون ہاؤس اینڈ آرڈر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے اپنا مالک، مجھے یہ نہیں پتا کہ کیوں پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ اتنا ایمپیسس آپ کا ہے۔ دا پرابلم از کہ پی ٹی آئی کا تو کوئی کاڈر نہیں ہے کہ جس کی کوئی اہمیت ہے یا امپورٹنس ہے۔ جلسوں کی جو تقریریں ہیں یا جو کچھ ہے وہ تو ایسے ہی ہوتی ہیں، جلسوں میں آپ اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے یہی تقریریں ہوتی ہیں، ہم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اور دیکھیے میں نے پہلے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا، میں خان صاحب سے بھی ملا، میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے آپ کا سٹانس تو بہت بڑا ہے لیکن اسٹریٹجی نہیں ہے، اور ابھی بھی جو پی ٹی آئی کا یہ پرابلم نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کا پرابلم ہے کہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، اور انہوں نے جو بزدار ماڈل پارٹی کے اوپر اپلائی کیا ہے، اب اس کا جو نقصانات ہیں، جس طرح پہلے بزدار ماڈل کے نقصانات پارٹی نے برداشت کیے ہیں، اب یہ نیا جو بزدار ماڈل انہوں نے پارٹی پہ لگایا، اب اس کے نقصانات جو ہیں وہ پوری قوم بھی بھگت رہی ہے، سب سے زیادہ تو خود عمران خان بھگت رہے ہیں، باقی کسی کا کوئی کیا کہے گا۔ اور وہ جو اسٹریٹجی ہے اس کا جو فلو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں بہت اکیلی ہے، اور انفارچونیٹلی جو لوگ عمران خان نے لگائے ہیں، اب ذرا یہ جو ابھی آپ نے چلائی ہیں تقریریں یہ تو ہو گئی، بٹ دا فنیسٹ اگر آپ کے پاس سجاد بھٹی صاحب آپ کو لسٹ دیں جو کل کی انہوں نے جو میٹنگ خان صاحب سے جن لوگوں کی ہو رہی ہے یا جو لوگ عمومی طور پہ سجیسٹ کیے جاتے ہیں میٹنگ کے لیے، آپ وہ پڑھیں تو آپ کو ہنس کے برا حال ہو جاتا ہے کہ یہ جن لوگوں کو اسٹریٹجیشین کے طور کے اوپر عمران خان سے ملوایا جانے کی کوشش ہے۔ اب میں تو اس پہ بھی حیران ہوں کہ گورنمنٹ ان لوگوں کو کیوں نہیں ملنے دیتی، ان کو تو ملنے دیں، یہ تو بس ایسے لطیفے ٹائپ ہی ہے جو سارا۔ تو بنیادی طور کے اوپر جو پرابلم ہے وہ اس کا ہے کہ عمران خان جب تک بزدار ماڈل سے باہر نہیں نکلتے، وہ کچھ ایسے لوگوں کو سامنے نہیں لاتے جو کہ ایک اپوزیشن الائنس بنا سکیں، جو گورنمنٹ سے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا کوئی کر سکے، جو آگے بڑھ سکے، تھوڑا ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے، اس وقت تک دیکھیے ایسے ہی چلے گا۔ اور انفارچونیٹلی یہ مجھے ایک چیز بتائے، یہ جو آپ کی بات ہے سچ اے کوئنسیڈنس کے پہلے پارٹ میں یہ لسٹ ڈسکس کر چکا ہوں، مجھے بھی یہ لسٹ بڑی ویئرڈ لگی تھی کہ 3 لوگ یہ کون ہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، نہ یہ کبھی ہوتا ہے کہ پارٹیز اس طرح شو کاز نوٹس دیں اتنے سخت دنوں میں کہ آپ کو نوٹس ہے 3 دن میں جواب دیں، آپ نے اتنے بندے لانے تھے، یہ تو کمرے کے اندر آپ ڈانٹ پلاتے ہیں، دوسری باتیں کرتے ہیں، آپ تو یہ چیزیں نہیں کرتے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ از اٹ ٹو لٹل ٹو لیٹ، کیونکہ دوسری طرف تو بہت بڑے فیصلے نظر آ رہے ہیں ہو گئے ہوئے ہیں کہ جی آپ بالکل ختم کرنے کی طرف فیصلے ہو گئے، جی ختم کر دیں، آپ بالکل پارٹی گری ہوئی ہے، اڑا کے رکھ دو، غلط یا صحیح میں ہم بحث نہیں کر رہے، بٹ
نہیں غلط صحیح کی بات نہیں ہے یہ. دیکھیں یہ فیصلے آپ ہمیں 3 سال سے سنا رہے ہیں, یہ کوئی فیصلہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے. یہ تو دیکھیں نا 3 سال پہلے جب آپ نے 9 مئی کے بعد اور 20 مئی کے بعد 20 جون کے دوران جو پارٹی ڈسمنٹل کی تھی تو اس وقت بھی یہی فیصلے تھے اور یہی باتیں آپ بھی بتا رہے تھے. پرابلم یہ ہے کہ خالی غصے سے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ایکچولی ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان کے ساتھ جو 8 فروری کو جتنا سینٹیمنٹ تھا آج اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. آپ خود جو ہے وہ روزانہ ہی سیاسی تجزیہ کرتے ہیں. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ 2022 میں عمران خان کے ساتھ سینٹیمنٹ زیادہ تھا یا آج 2025؟ لیکن فواد وہ فیصلہ تو الیکشن میں ہوگا نا, ووٹ ڈالنے کی بات پہ تو ہم بحث ہی نہیں کر رہے. وہ تو ابھی 4 سال چیز پرے پڑی ہوئی ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں بٹوین ناؤ اینڈ ٹل الیکشن ٹائم. میں تو اب کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے سخت حالات آ رہے ہیں, کیا یہ پارٹی کی اس وقت لیڈرشپ میں کیپیسٹی ہے یا خان کیا کریں؟ واٹ آپشنز ڈز ہی ہیو ناؤ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ پارٹی تو ایگزسٹ نہیں کرتی. تو پارٹی کا یہ تو پرابلم ہی نہیں ہے کہ اس پارٹی میں کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے. پارٹی میں تو اوبویسلی کیپیسٹی نہیں ہے. تو اونلی تھنگ از دیٹ وی نیڈ ٹو لک ایٹ کہ یہ جس طریقے سے آگے جائیں گے الیکشنوں تک, انہوں نے اگر آگے جانا ہے تو اس وقت تک جو ہے وہ اس کو دوسری طرف پرابلم بھی یہ ہے کہ وہ سینٹیمنٹ چینج کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. جہاں پی ٹی آئی ناکام ہو رہی ہے, عمران خان ناکام ہو رہے ہیں کہ وہ ایک فرضی فورس کا ایک جو آپ سمجھیے کہ جو اسٹیٹ کی اتھارٹی ہے اس کے مقابلے کرنے کے لیے اسٹریٹجی نہیں ہے. دوسری طرف عمران خان کے سینٹیمنٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجی نہیں ہے. اور آپ کے پچھلے پروگرام میں نے یہی کہا تھا کہ ہم لوگ اس میں پھنس گئے ہیں سارے, جو عام پاکستانی ہے وہ اس میں پھنس گیا ہے سارا. سو پرابلم یہ صرف یہ 2 طرفہ پرابلم ہے, ایک طرفہ پرابلم نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ آپ اور سختی کر لیں گے, ان کے اوپر اور 4 کیس بنا دیں, ان کے اوپر اور کچھ کر لیں تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ The problem right now is that پاکستان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم میڈیوکریٹی آف پی ٹی آئی اور میڈیوکریٹی آف جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے درمیان پھنس گئے ہیں. پھر دیکھیے نا ایک اور پرابلم جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں وہ موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی اتھارٹیز کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے پالیٹکس کو سنبھالنے میں. سو جو بھی پریشر ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو خود ہی لینا پڑ رہا ہے, اور الٹا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو بوجھ ہے وہ ان کو اپنے کندھوں پہ لینا پڑ رہا ہے. سو اس کی وجہ سے فرینکلی اس کی جو حل ہے وہ صرف غصے سے تو نہیں ہوتا. صرف یہ کہنا کہ ہم اور کیس بھی بنا دیں گے اور بندے بھی اٹھا دیں گے اور وہ بھی کر دیں گے, یا ہم علیمہ خان جائیں گی تو ہم ان کو انڈے مار دیں گے, یا پھر کوئی جو صحافی ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کی انسلٹ کرے گا تو اس سے سینٹیمنٹ چینج ہو جائے گا. تو یہ تو نہیں ہوتا, سینٹیمنٹ بڑھ رہا ہے. تو اسٹریٹجی تو پھر اگر خان صاحب نے اسٹریٹجی پہلے بھی دی تھی تو پھر ملاقاتوں کا اس میں کیا رول ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے ملاقات ہو یا نہ ہو؟ عمران خان خود بھی تو نئی اسٹریٹجی دے سکتے ہیں نا. یہ تو خوف ہے نا عمران خان کا. دیکھیے نا اگر حکومت کمفرٹیبل ہو اور جس طریقے سے آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو بالکل نام و نشان مٹا دیں گے اور اتنا سب کچھ کر دیں گے, تو پھر اگر ملاقاتوں سے اتنا خوف ہے تو پھر آپ باقی کام کیسے کریں گے؟ دیکھیے اصل کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف جو عمران خان کی حق میں جو سینٹیمنٹ ہے وہ نیچے نہیں آ پا رہا اس کا ان کے پاس, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے ایکچولی اور خراب ہو رہا ہے کیونکہ لوگ خوف زدہ ہیں کہ ہم نے 30-40 سال شریف اور زرداری کے ساتھ گزار دیے, اب ہم اگلے 25-30 سال کیا بلاول اور مریم کے نیچے گزار دیں. لیکن نا یہ خوف ایک مڈل کلاس کے دماغ میں سرایت کر چکا ہے اور وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے, نہ ہی وہ کریں گے. لہٰذا جو ایک تھرڈ فورس بننی تھی یا بنانی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے جو حکومت سے بنی نہیں ہے. نون لیگ پیپلز پارٹی ان کی پالیٹکس ریزالو نہیں کر رہے. عمران خان کا سینٹیمنٹ اوپر جا رہا ہے لیکن ان کے پاس کرنٹ سینیریو میں بات کرتے ہیں نا, ایک سائیڈ کا ہمیں پلاننگ نظر آتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اب تو لیٹس گو فار ٹوٹل ایلیمینیشن, ختم کرو جی بس, غلط صحیح چھوڑ دیں اس بات کو. اب بات ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ملاقاتیں بھی نہیں کرنی, ان ملاقاتوں کا ہمیں فائدہ ہی ہے کیونکہ ایک کے بعد دوسری غلطی کر رہی ہے, خان صاحب کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کر رہی ہے, تو ملاقاتیں کیوں کروائیں گے؟ اب دوسری سائیڈ کا گیم پلان کلیئر ہے, عمران خان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی اور ایسے ہی معاملہ چلتا رہتا ہے, مقدموں پہ اور مقدمے ایڈ ہو جاتے ہیں, May 9 شروع ہو جاتا ہے. تو پھر کیا, پھر عمران خان کے پاس آپشن کیا ہے؟ اگر تو ملاقاتوں پہ بیٹھے ہیں وہ تو بھی ہونی نہیں ہے,
سو کیا کریں عمران خان؟ دیکھیے عمران خان کا اصل تو ایشو یہ تھا نا کہ خان صاحب اگر اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ ایسی رکھتے ہیں کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ ایک اپوزیشن الائنس بنا سکتی. اگر میں ابھی عمران خان کو ایڈوائز کر رہا ہوں جو میں نے پہلے کی بھی ہے, میرے خیال میں اس وقت اپوزیشن کی لیڈرشپ ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دینی چاہیے, اور مولانا فضل الرحمان کو آگے کر کے ان کے ساتھ پیر صاحب پگاڑا کو, ان کے ساتھ جماعت اسلامی کو, ان کو لگا کے ایک سپیس کریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ ایک بفر کریٹ ہو, اور اس سے وہ لاسٹ 10 سیکنڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبھی حالات بہتر کچھ ہوں گے ان کے لیے اگر وہ پولیٹیشنز کو سامنے لائیں بجائے لائرز کے. بالکل. دیکھیں اس کے علاوہ پولیٹیشنز کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے. یہ جو موجودہ ٹیم ہے اس سے عمران خان 2 سال سے جیل میں ہے, اگر انہوں نے انہی پہ ریلائی کرنا ہے اگلے الیکشنوں تک بھی پھر باہر نہیں آ سکیں گے. لہٰذا ضروری ہے کہ وہ لائرز کو فارغ کر کے پولیٹیشنز کو موقع دیں. فواد چودھری بہت شکریہ.